बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बड़ी सीरियस किस्म की टेंशन चल रही है और नरेंद्र मोदी जो इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका है और उसकी फ़ौज जो बिल्कुल अपना दिमाग खो चुकी है। लगता है कि कभी ज़िंदगी में उनकी तरबियत ही नहीं हुई कि कैसे डिप्लोमेसी करनी है या कैसे दूसरे मुल्क को जवाब देना है। आज तक पिछले तकरीबन 5-6 दिन से ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन या बयान जो है वो हमने इंडियन हुकूमत या फ़ौज की तरफ से नहीं देखी, बल्कि आज तक यही सिचुएशन चल रही है कि मोदी और उसकी फ़ौज वो आपस में लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की सिचुएशन आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज एक पेज पे खड़े हैं। ना सिर्फ ये दोनों एक पेज पे खड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम सिपा सालार की आवाज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब हमें ये कहा जाए कि हम जाके इस में अपना किरदार अदा करें। तो सियासतदानों को भी डेफिनेटली एक बड़ा मेजर रोल है, उनका एक नैरेटिव होता है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए बड़ी सीनियर और एक्सपर्ट पॉलिटिशियन हमारे साथ आज मौजूद हैं। शगुफ्ता मलिक साहिबा, जिनका ताल्लुक़ पख्तूनख्वा से है। शगुफ्ता साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइए कि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की, जो आज कल का दौर है या कोई भी दौर आप देख लें, तो शायद जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो बार बार और पिछला कुछ टेन्योर आप देख लें नरेंद्र मोदी का, हमेशा उसकी तरफ से पहल की जाती है। आप पुलवामा अटैक देख लें, आप पहलगाम देख लें, आप अभिनंदन वाला सारा एपिसोड देख लें, तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर अगर देखा जाए तो लगता यूँ है कि जैसे वो एक टेररिस्ट माइंडसेट का एक आदमी है जो वहाँ पे बैठा हुआ है और जो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई इस तरह का इल्ज़ाम डाल देता है। तो इस हवाले से आप बीइंग अ पॉलिटिशियन आप क्या समझती हैं? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर इस तरीके से अपने आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपकी जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और अगर आपके ताल्लुकात हमसायों के साथ अच्छे होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी जो आप जिस मुल्क में रहते हैं तो वहाँ पे सुकून से गुजारेंगे। लेकिन अगर आपकी इस तरीके से नफ़रत अंगेज़ आपके बयानात आते हैं, आपका जो रिएक्शन होता है, तो ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान एक मुल्क है। पाकिस्तान सियासी अगर बात करें, अगर हम उनकी रियासत ओवरऑल बात करें, आवाम की बात करें, तो वो जो इश्तियाल अंगेज़ी है और जो इस तरीके से नफ़रत अंगेज़ वहाँ से आती है, तो ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान के लोग भी उसी तरीके से बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें कि जंगें जो है वो कभी इलाज नहीं है, किसी मसले का हल नहीं है। और अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो मेरे ख़्याल में हम मुतहम्मिल भी नहीं है जंगों की, क्योंकि आजकल के दौर में अगर हम देखें तो अब जंगों से बहुत दूर बात चली गई है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि अब हम जो है टैंकों की बात करें और तोपों की बात करें और एक दूसरे को यूं शो सुपर पावर की जंग देखें, हाँ, तो क्या हालत उसका हुआ। सुपर पावर को आप देखिए कि अमेरिका सुपर पावर है, उनके पास क्या नहीं था, लेकिन वहाँ पे आप देखिए कि अफगानिस्तान से अभी उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि अब मजीद वो नहीं कर सकते। उनके अपने लोग जो है वो बार बार इसी बात से होते कि अब हम मजीद अपने लोगों को नहीं मरवा सकते। तो सेम अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल में हमारे और भी बहुत ज़्यादा मसले हैं, और ऑलरेडी हम दहशतगर्दी की वजह से इतना ज़्यादा सफ़र हुए हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट भी होगी, गुजारिश भी होगी दोनों ममालिक से, और ख़ासकर इंडिया से, क्योंकि वो जिस तरीके से उनकी बातें हम मीडिया पे भी देख रहे हैं और नफ़रत अंगेज़ वो जो फैला रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि ये लोग जो है अपने लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं चाहते, और अगर ये ताल्लुकात नहीं बेहतर बनाना चाहते तो फिर मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे और लोग सफ़र होंगे तो इंडिया में भी होंगे। ज़ाहिर बात है वहाँ के अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह के बयानात देते हैं तो फिर हमारी भी रियासत की पॉलिसीज़ है, हुकूमती पॉलिसीज़ होती है। हम हमेशा से एक बात करते हैं कि हमें मिल बैठ के हमें जो मसाइल है, मसले होते रहते हैं, आपके हमसाया ममालिक के साथ, आपके
بارڈرز ہوتے تو آپ کے مسئلے ہوتے, لیکن ان کا حل آپ مذاکرات سے کریں. آپ امن سے بیٹھ کے ایک بات اگر آپ نفرت سے کرتے تو آپ محبت سے کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات آپ بہت زیادہ ایموشن میں, جذبات میں آپ کے لوگوں کو اکساتے ہیں تو آپ اس کو کسی طریقے سے پولائٹ طریقے سے کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ پاکستان جو ہے, اگر ایٹمی طاقت دونوں کی ہم بات کریں ہیں, لیکن سفر کون ہوں گے؟ پاکستانی عوام اور انڈیا کے. دیکھیے لیڈرشپ کے لیے مسئلہ اتنا نہیں ہوگا, لیکن مسئلہ عوام کا ہوگا. عوام آلریڈی پس چکی ہے. ایک طرف لوگوں کی اگر ہم مہنگائی کی بات کریں, ہم حالات کی بات کریں, تو اس میں پھر اگر مزید جنگیں ہم پہ مسلط ہوگی تو وہ میرے خیال میں ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. تو ہماری تو پارٹی کی, اور پاکستان دیکھیں ابھی تک بڑا ایک اچھا جسچر دے رہا ہے کہ پاکستانی فوج کی طرف سے بھی, پاکستانی سویلین حکومت کی طرف سے بھی, پرائم منسٹر شہباز شریف, وزیر دفاع, بڑا ایک اچھا جسچر انہوں نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, اور ہونی بھی نہیں چاہیے ڈیفینیٹلی, لیکن اگر وہاں سے کوئی اس طرح کی حرکت کی جائے گی تو پھر ہم شاید ابھی لندن کی چائے کے ساتھ ابھی بسکٹ بھی کھلا کے بھیجیں گے تاکہ سچویشن نظر آئے ان کو کہ کس طریقے سے. ظاہری بات ہے, دیکھیے اگر اس طرح کے حالات آئیں گے تو پھر تو مجبوراً پاکستان کو بھی وہ جواب دینا پڑے گا. اس کے پھر عوام بھی جو ہے, ظاہری بات ہے پاکستانی عوام ہے اور ان کے اپنے جذبات ہیں, لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اس جنگ کے نام کو ہٹا کے اس کی جگہ ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے, مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے, کوئی تشدد کی بجائے عدم تشدد کی پالیسی پہ کیوں بات نہیں کر سکتے. اگر ہم عدم تشدد کا فلسفہ وہاں بھی تھا, یہاں بھی ہم نے کلیئر بات کی تھی کہ جو کمزور لوگ ہوتے وہ تشدد کا راستہ اپناتے ہیں. تو اگر انڈیا کے لوگ اس طرح بات کرتے اس کا مطلب ہے وہ کمزور ہے. اگر پاکستان کی لیڈرشپ بات کرتے ہیں عدم تشدد کی تو اس کا مطلب ہے پاکستان جو ہے ایک مضبوط ملک ہے, وہ عدم تشدد کی بات اس لیے کرتے کہ وہ جنگیں نہیں چاہتی. تو اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بھی پازیٹیو میسج جاتا ہے تو میرے خیال میں دنیا ان کو اپریشیٹ کرے گی. اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ پاکستان اور نہ انڈیا جنگ کے متحمل ہے. ہمیں ان چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے, امن کے ذریعے اور اچھے تعلقات, مطلب جب تک آپ کے تعلقات آپ کے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے تو ہم آگے نہیں. اچھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی اس کو کافی تقریباً ڈیلی ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ کہ میڈیا جو ایک قسم کا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے, اس کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ایک طرف پاکستانی میڈیا کی پرفارمنس دیکھیں تو شاید ہمیں وہ والی ایک ایکسٹریمزم نہیں نظر آتی ہمارے میڈیا کے اندر. ہمارا میڈیا بڑا ایک تحمل سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے, بڑا کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے نا یہ. جبکہ دوسری طرف اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے مودی کے پے رول پہ کام کر رہا ہے, اور بس ان کا ایک ہی کام ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس ساری سچویشن کو مینیپولیٹ کریں اور اس کو جو ہے پروپیگیٹ کریں اپنی عوام کے اندر, اور ایک تشدد پہ اکسائیں لوگوں کو. تو یہ رول جو ہے میرے خیال سے کیا بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ انڈین میڈیا کی ٹریننگ بھی شاید اس پہ زیادہ ضروری ہے. میرے خیال میں بالکل, اگر پاکستان کی طرف سے ایسا نہیں ہے تو بہت ٹھیک ہے, اچھا ہے. اگر انڈیا کی طرف سے وہ دیکھیں نفرت, تشدد اور اس طریقے سے جو نفرت انگیز وہ پروپیگنڈا جو کہ منفی پروپیگنڈا ہے اور وہ فیک پروپیگنڈا, تو اگر انڈیا کے وہاں کی میڈیا فیک پروپیگنڈا چلا کے پاکستان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو نہیں ہے, وہ ان کے اپنے لوگوں کو ہے. وہاں بھی مسلمان ہے, وہاں کے لوگوں کے دل میں بھی پاکستان کے لیے ہمدردیاں ہے. تو میرے خیال میں وہاں کی جو میڈیا ہے شاید وہ اتنے پروفیشنل, اور آپ کو پتہ ہے کہ بزنس کی اس پہ اگر ہم بات کریں تو سارے لوگ جو ہے اب میڈیا جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے, اور جو آپ نیگیٹو پروپیگنڈا جتنا آپ ہائی لائٹ, آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے, وہ وائرل ہوتی ہے. تو ان لوگوں نے اپنے بزنس چلانے کے لیے اپنے ملک کی خاطر, یہ تو میرے خیال میں اپنے ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے یہ لوگوں کو اکساتے ہیں تو اس میں پھر اگر پاکستان کا ایک میڈیا کا رول ہے تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت امن کے ساتھ, بہت کول مائنڈ سے وہ بات کریں گے, اور ہم وہ فیک پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرنا چاہیے. پاکستانی میڈیا کو کبھی بھی انڈیا کے خلاف وہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے جو کہ ریئلٹی نہیں ہے. تو اگر انڈیا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, پاکستان اگر اس طرح کے لوگوں کو نہیں اکسا رہے, اور آپ دیکھیں پاکستان میں وہ چیز اتنا نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں بھی ابھی تک جتنا وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں
تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اگر ہم جو کچھ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہماری لیڈرشپ کی طرف سے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے, ہماری جو سربراہ ہے, جو ہمارے چیف ہے, ان کی طرف سے پازیٹیو بیانات آنے چاہیے. یہی ہمارے لیے میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. دونوں جی بہت شکریہ جی. شگفتہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم بات کر رہے تھے انڈین جو ایک پاکستان کے ساتھ اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اس ساری سچویشن کے اوپر. اس پہ ڈیفینیٹلی تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور اسپیشلی میڈیا کہ جس کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ شاید اپنا ایک پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. اور اس میں جو انڈین میڈیا کے کردار پہ بات ہو رہی تھی کہ جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ اس وقت ایک رول پلے کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوری ایک مودی کی جو گورنمنٹ اور پوری جو بی جے پی ہے وہ اس ساری کی ساری سچویشن کو زیادہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یقیناً جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ڈائلاگ, مل بیٹھ کے بات کرنا ایک سب سے میجر سلوشن ہے, اور اس سے کوئی بھی مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.